قرآن پاک کے اندر قارون کے بارے میں کچھ آیتیں اس طرح نازل ہوئیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کو ایک مضبوط آدمیوں کی جماعت جو اس کی چابیاں اٹھاتی تھی خزانے کی دے رکھی تھی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ بے شک قارون موسیٰ کی برادری میں سے تھا، پھر وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا۔ فرمایا کہ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جادوگر گزرا ہے جس کو سامری کہتے تھے، تو یہ جو سامری تھا فرمایا یہ جادوگر تھا، اور یہ ظالم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری کی طرح کیا ہوا، منافق ہوا اور دین سے ہٹ گیا۔ اور اس کے بارے میں جو لکھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا مالدار تھا، اور اس وجہ سے مالدار ہونے کی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی وزنی تھی کہ پہلے اس کے لوہے کی کنجیاں تھیں، پھر لکڑی کی بنوائی گئی، پھر جب وہ بھی بھاری ہو گئی تو پھر چمڑے کی بنوائی گئی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بگار لینے پر مقرر کیا تھا، یعنی یہ ٹیکس لیتا تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا تھا۔ معروف القرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھوں میں لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ بہت مالدار ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا اور آپ کو مختلف قسم کے عیب لگاتا اور تہمتیں لگاتا، اور دوسرا یہ کہ اس کی خواہش یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت اسے مل جائے۔ اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی، تو آپ نے فرمایا یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے مال میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا ہے۔ میرے محترم، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس نے کیا کیا، اس پہ تکبر کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے سے رک گیا۔ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جیسا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا، اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑہ درجہ بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر سے گزارنا ہوگا، جنت صابروں کا حصہ ہے۔ قارون جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ مخالفت میں بڑھ چکا تو اس نے ایک شرارت سوچی۔ اس نے یہ سوچا کہ کسی صورت میں وہ کیا کرے۔ قارون کی شرارت بڑھتی گئی اور کسی صورت میں بھی وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واز کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر تہمت لگا دے۔ چنانچہ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس فعل کبھی کے مرتکب ہوں تو کیا سزا کے مستحق ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا خدا کے غضب سے ڈر، بیان دے اور جو کچھ تو کہنا چاہتی ہے کہہ۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اس طرح سے کہا کہ تو وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام ہر طرف سے منہ پھیر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور پھر بہت سے احسانات کیے،
تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ اس عورت کا رنگ بدل گیا، اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی، اور وہ تھیلیاں بھی پیش کی جس پر قارون کی مہر لگی ہوئی تھی جو قارون نے اس کو دی تھی۔ اس پر مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ ارشاد ہوا، زمین کو حکم دو، یہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو فرمایا، اے زمین اس کو پکڑ لے، اے زمین اس کو پکڑ لے، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہاں ٹھہریں۔ صرف 2 آدمی قارون کے پاس بیٹھے رہے اور وہ بھی زمین میں دسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ بعض مفسرین نے صرف قارون کے دسنے کا ذکر کیا ہے۔ دستے دستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس کا سامان اس کے سر پہ رکھو اور یہ زمین کے اندر اپنے خزانے کے سمیت دھستا چلا جائے گا۔ دھنستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مال کو اس کے سر پر رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح اپنے تمام مال سمیت وہ دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کچھ فائدہ ہوا، اور نہ نوکروں چاکروں سے، اور نہ غلاموں سے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کے قابل تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلیں، جو کل تک یہ کہا کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو ملا۔ کہتے تھے، اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے، بس یہ معلوم ہو گیا کہ بندوں میں کسی پر روزی کی فراخی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بد نصیبی کی علامت نہیں۔ اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا حشر بھی اس جیسا ہوتا۔ قارون بڑا تھا ذات کا، حافظ تھا وہ تورات کا، منکر ہوا زکوٰۃ کا، اے یار تو غافل نہ ہو۔ اب میرے محترم دوستو، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہلاک کیا، اور دوسرا اس نے پیغمبر کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پہ دھیان نہ دیا، اور اس کے تکبر نے، اس کے مال نے اسے اور زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی طرف رغبت دی، اور یہ اسی تکبر کے اندر جو ہدایت کی طرف کے راستے تھے سارے کے سارے اس نے اپنے اوپر بند کر دیے اور پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اور اس طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا، اس کر کے زکوٰۃ کا ادا کرنا بڑا ضروری ہے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے اور علماء کی بات کی طرف توجہ کی جائے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء کی مخالفت نہ کی جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور جو ہے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔